رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آخری 10 دن جنہیں آخری عشرہ کہا جاتا ہے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات اور معمولات دیگر دنوں کے مقابلے میں زیادہ سخت اور روحانی لحاظ سے گہرے ہوتے تھے۔ ان دنوں میں ایک خاص راز جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے پوشیدہ ہے، جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عشرہ گزارنے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادات میں غیر معمولی اضافہ کر دیتے تھے۔ بخاری و مسلم میں روایات کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جھگتے، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور عبادات میں پوری طرح مصروف ہو جاتے۔ اس عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص معمول یہ ہوتا تھا کہ اعتکاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ میں مسجد میں متکف ہو جاتے اور خود کو دنیاوی امور سے بالکل الگ کر لیتے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عبادت، ذکر و اذکار اور دعا میں مشغول رہتے، نماز اور تلاوت میں اضافہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کا خاص اہتمام کرتے، طویل قیام فرماتے اور قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ دعا اور استغفار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے میں کثرت سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما کی دعا پڑھنے کی تنقید فرماتے۔ صدقہ و خیرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ و خیرات میں اضافہ کرتے تھے اور اپنی امت کو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی ترغیب دیتے۔ ایک سبق آموز واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی جنہیں عبادات اور ذکر و اذکار سے بہت محبت تھی، رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف کا اہتمام کرتے۔ ایک سال جب وہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک انہیں خیال آیا کہ ان کے ایک قریبی بھائی سخت مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ وہ شخص دل میں سوچنے لگا کہ مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے وہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ یہ سوچ انہیں بے چین کیے جا رہی تھی۔ انہوں نے دل میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھائی کی مدد فرمائے۔ کچھ وقت بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کی پریشانی کو محسوس کرتے ہوئے دریافت فرمایا، تم کس چیز کے بارے میں فکر مند ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ایک بھائی سخت مشکلات میں ہیں، لیکن میں اعتکاف میں ہوں اور ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، اگر تم جا کر اپنے بھائی کی مدد کر دو تو یہ 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ یہ سن کر وہ صحابی فوراً مسجد سے نکلے اور اپنے بھائی کی مدد کے لیے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کے دل میں سکون تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت زیادہ اجر لکھ دیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ
دوسروں کی مدد کرنا بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، مغفرت اور نیکیوں کی راتیں ہیں، وہیں یہ ہمیں ایثار اور بھائی چارے کا سبق بھی دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کو اپناتے ہوئے عبادت، دعا، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات اور خدمت خلق میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی برکات حاصل کرنے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سجدے میں گرہ گزاری کرنا۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادات میں مشغول پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گرے اور احزاری کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے میں روتے اور دعا مانگتے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، اللہم اغفر لا امتی، اللہم اغفر لا امتی، اللہم اغفر لا امتی۔ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نہایت جذباتی تھے۔ آپ نے غور سے سنا تو محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور بار بار اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں طویل دعا کر رہے تھے، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، اے محمد، اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور وہ آپ کی امت کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر جو لوگ خود کو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں انہیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی عاجزی سے دعا کی کہ اے اللہ ان کی امت پر رحم فرما اور انہیں ہدایت عطا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اٹھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر بھی آپ اتنی عاجزی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اپنی امت کے لیے شکر گزار اور فکر مند نہ بنوں؟ میں اپنی امت کے لیے اللہ کی رحمت مانگتا ہوں تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ لیلۃ القدر اور امت کے لیے خصوصی دعا۔ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات جو لیلۃ القدر کہلاتی ہے ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کی عبادت کی خاص تاکید فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ایک خاص دعا سکھائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، پس معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ امت کے لوگ مختلف گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بار بار ان کی مغفرت اور ہدایت کے لیے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہمیں ان کی بے پناہ محبت اور شفقت کا احساس دلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے نہ صرف اپنی زندگی میں دعا کر رہے تھے بلکہ آخری عشرے کی قیمتی راتوں میں بھی روتے ہوئے اللہ سے ان کی بخشش طلب کر رہے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں بھی رمضان کے آخری عشرے کے غنیمت جاننا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی
طلب کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی امت اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے اور اپنی رحمت میں جگہ دے۔ آمین۔